میرے تے تیرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ دے جرمٹ دے وچ بیٹھے ہوئے نے ادھروں دہیا قلبی آ گئے میرے حضور فرما دینے دہیا میرے صحابہ بیٹھے ہوئے نے ذرا وہ بیٹی والا واقعہ مہاجرات سناؤ دہیا دیاں اکھاں دے وچ آنسو آ گئے عرض کر دینے سونیا جدوں مینوں بیٹی والا واقعہ یاد آوندا ہے میرا دل خون دے اتھرو رون لگ پیندا ہے میرے حضور فرما دینے دہیا میرے صحابہ تشریف فرمانے ذرا سناؤ تے صحیح دہیا عرض کر دینے سونیا میں سفر تجارت تے جان لگا میرے گھر دے وچ آਉਣ والا ایک مہمان سی میں اپنی بیوی نو حکم دے کے گیا کہ جے بیٹا پیدا ہوئے او دی چنگی تعلیم و تربیت کرنی ہے او دی چنگی نشو نما کرنی ہے جے میرے گھر وچ بیٹی پیدا ہوئے انہوں زندہ درگور کر دینا ہے انہوں زندہ رہن دا کوئی حق نہیں کملی والیا میں حکم دے کے سفر تجارت چلا گیا 5 سال تو بعد جدوں میں واپس آیا انج کار دی دہلیز میں ٹپی اگوں چھوٹی جی بیٹی میرے نال آ کے لپٹ گئی کملی والیا مینوں اپنی بچی ہوتے بڑا پیار آیا محبوبہ میں انہوں سینے لایا دے اپنی بیوی نو پوچھیا کہ اے کون ہے دہیا آندے نے سونیا میری بیوی آکھن لگی دہیا تیری بیٹی میں جنم دیتی ہے میں اپنی بیوی نو ناراض ہویا کہ کیا تینوں میرا حکم یاد نہیں سی میں تینوں آکھیا سی جے بیٹا پیدا ہوئے او دی چنگی تعلیم و تربیت کرنی ہے اچھی نشو نما کرنی ہے جے بیٹی پیدا ہوئے تو انہوں زندہ درگور کر دینا ہے انہوں زندہ رہن دا کوئی حق نہیں کملی والیا میں اپنی بیوی نو ناراض ہویا میری بیوی سہم گئی رو کے آکھن لگی دہیا میں ایک ماں پر تو کی جانے ماں دی ممتا کس چیز دا نام ہے میں کیویں اپنی بیٹی نو اپنی خود زندہ درگور کر دیں دے دہیا میں نے انہوں ماریا دہیا دیتے ظلم نہ کریں کملی والیا مینوں اپنی بیٹی ہوتے بڑا پیار این میں باہر نکلے آتے لوکاں نے مینوں تانے دینے شروع کر دیتے میں نے مارنے شروع کر دیتے کہ او ویکھو ایک بیٹی دا باپ پہ آ جاندہ ہے کملی والیا جدوں لوکاں ستایا ہے میں واپس اپنے گھر آ گیا میں اپنی بیوی نو آ کے پھر ناراض ہویا میں آکھیا اینوں فوراً تیار کر میں اینوں اج ہی زندہ درگور کر کے اب معاشرے دے وچ اپنی عزت بحال کرنی ہے محبوبہ میری بیوی سہم گئی رون لگ پئی تے ہاڑے پان لگ گئی آندھی ہے دہیا اینوں نہ ماری اے دے جننے بھی لوازمات نے میں خود پورے کرانگے دہیا میری بیٹی نو نہ ماری محبوبہ میں اپنی بیوی نو غصے ہویا میں آکھیا آج ہی اینوں میں زندہ درگور کر دینا ہے کملی والیا میری بیوی میری بیٹی نو نیلان لگ پئی کدی او دے سر تے پانی پاندی ہے کدی او دا متھا چم دی ہے کدی پھر صابن لا کے پانی پاندی ہے پھر او دا متھا چم دی ہے اونوں سینے نال لاندی ہے کملی والیا میری بیٹی اپنی ماں نو پوچھ دی ہے نہیں میری اے ماں آج خلاف عادت اتنا پیار کیوں پہ کرنی ہے ادھروں تقدیر آوازاں پہ مار دی ہے نیتی ہے تینوں کی پتا تیرے نال کی بھی تنوالیاں نے محبوبہ میں اپنی بیٹی نو اپنے نال لیا این جو اوزار ہتھیار لیتے میں ویرانے ہل ٹر گیا کملی والیا جا کے میں پتھریلی زمین دے وچ ٹویا کڈنا شروع کر دیتا کھڈا مارنا شروع کر دیتا محبوبہ انج میں کھڈا کڈی جانا وا مٹی کڈ کڈ کے باہر سٹی جانا وا میری ننی منی بیٹی اس مٹی دے اتے بہ کے کھیڈاں کر دیئے میرا پسینہ صاف کر دیئے آندھی ہے بابا ایڈا لمحہ صبر کر کے تو
تسی آئے ہو بابا تسی تھک گئے ہوگے بہ جاؤ دوجا کم پھر کر لواں گے محبوبہ میں اپنی بیٹی نو ناراض ہویا میں آکھیا پراں ہو کے بہ جاؤں جدوں میں غصے ہویا میری بیٹی پراں ہو کے سہم کے بہ گئی کملی والیا میں مٹی دا ٹویا کڈی جانا او میں اپنی بیٹے نو جدوں دعا ہتھاں دے نال پھڑ کے اس ٹوئے دے وچ کھلاریا کھڈے دے وچ کھلاریا میں مٹی پانی شروع کر دیتی محبوبہ میری بیٹی میرے لوں ویکھن لگ پیاندی ہے بابا اے کیڑا ظلم کرن لگا ہے محبوبہ میں مٹی پائی جانا پیا میرا دل پتھر دا ہو گیا درد دل رکھن والے صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں کملی والے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے آنسو نکل نکل کے داڑھی تر ہو گئی حضرات ذی وقار جدو دہیان دے میں اپنی بیٹی نو انج دبی جانا مٹی پائی جانا میری بیٹی جدو لک تک مٹی آئی ہے کمر تک مٹی آئی ہے تے رو کے آندی ہے بابا بابا مینو دس دے صحیح کیڑے جرم دی پاداش دے وچ مینو دفن کر رہے ہیں مینو دس دے صحیح میرا قصور کی ہے بابا مینو نہ مارے بابا مینو دفن نہ کرے میں تیرے کولوں کچھ نہیں منگ دے بابا مینو نہ مارے میرے حضور آکھن لگے دہیا تیرا دل نرم نہ ہویا دہیا دنے سونیا مینو معاشرے والیاں نے نہ ستایا انہیں تانے تے مینے مارے میرا دل پتھر دا ہو گیا سی کملی والیا میں مٹی پاندہ رہا جدوں دے سر تک مٹی پہ گئے بچی نو یقین ہو گیا کہ میرے باپ نے مینو دفن کر دینا ہے رو کے آندی ہے بابا میں تینو منع نہیں کر دی میں تینو نہ نہیں کر دی اور مٹی پا کے جاویں لیکن کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی عدالت ہوئے گے بابلا تیرا گربان ہوئے گا میں معصوم دا ہاتھ ہوئے گا اللہ دی بارگاہ دے وچ اللہ دی عدالت دے وچ کھلار کے میں تینو سوال پوچھاں گے بے ای ذنب قتلت بے ای ذنب قتلت کیڑے جرم دی پاداش دے وچ مینوں ماریا آخر میرا گناہ کیسے آخر میرا جرم کیسے دہیا رو کے عرض کردہ محبوبہ آج بڑے سال گزرے بڑا عرصہ گزر گیا ہے محبوبہ جدوں میں منو خیال ہوندہ ہے دل خون دے اتھرو روندہ ہے سونے سانو تے تساں دسے ہے بیٹی دا مقام کی ہے کملی والے سانو تساں دسے ہے پہنا دی عزت وقار احترام کی ہے محبوبہ سانو تے تساں دسے ہے ماپیاں دا مقام کی ہے اور جاؤ زمانے والے ہو جسے کسے بھی معاشرے وچ ٹر جاؤ پوری دنیا پھر کے ویکھ لو جنہ احترام مقام ساڑے مذہب اسلام دیتا ہے ایڈا مقام تے احترام عورت نو کسے مذہب دیتا ہے ساری دنیا پھر کے ویکھ لو جنہ احترام مقام عزت وقار اسلام نے عورت نو دیتا ہے کسے مذہب نے انہا احترام دیتا ہے بڑا عرصہ میں یورپ رہ کے آیا اور اپنی اکھاں دے نال ویکھیا جدوں سرگی ہوندی ہے نا قبلہ اودوں نوجوان لڑکیاں عورتاں ٹفن دے وچ روٹی بن کے نہ تے بس سٹیشن دے اوتے ٹرین سٹیشن دے اوتے انتظار کر رہیاں ہوندیاں نے بس آਉਣ دا اور او خود مزدوری کر دیاں نے اور خود اپنا پیٹ پال دیاں نے پاکستان ہوئے ایشیا ہوئے یا دنیا دا کوئی ملک ہوئے ساڑھے مذہب اسلام نے اولاد دے اتے فرض کیتا ہے کہ جدو تواڈے والدین وڈیرے ہو جان بڑھے ہو جان تے اونا دی خدمت کریا کرو اور اللہ کو دعا کریا کرو کہ یا اللہ جی میں ساڑھے بچپن دے وچ ساڑھے ماپیاں نے ساڑھے نال سلوک کیتا سانو بھی انہاں دی خدمت کرن دی توفیق دے